کپڑے پہنے وہ تہمت باندھتے تھے. ان پرانے لوگوں سے پوچھو, پہلے لوگ ایک لنگی کاندھے پہ رہتی تھی, ایک بندھی ہوئی رہتی تھی, ہے نا ایسا؟ وہ سید صاحب بھی لنگی باندھے تھے اور باہر کو آ گئے, درود شریف پڑھ رہے. جب سامنے نظر پڑی تو ایک کتا, کون بولو, کتا تھا وہ کتا, اس کی زبان باہر نکلی پڑی تھی, منہ سے تھوک نکل رہا تھا, پریشان تھا, پائے پائے کر رہا تھا, کی کر رہا تھا, گردن کو ہلا رہا تھا, تڑپ رہا تھا, بے چین تھا. یہ سید صاحب بولے میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگوں کے پاؤں میں کتا جا رہا تھا, مگر جس کے پاس جائے کوئی پاؤں سے مار دے, کوئی پتھر اٹھا کے مار دے, کوئی ڈنڈا مار دے, کوئی ڈانٹ دے, بھگا دے. کتا کہہ رہا ہوگا مولا کسی انسان سے ملا دے. اللہ اکبر. اللہ بیچارہ وہ کتا کسی کا پاؤں کھا رہا, کسی کا ہاتھ, کسی کا پتھر, کسی کا ڈنڈا, کسی کی ہٹ ہٹ بھگا رہے سب. اب وہ کتا ان سید صاحب کی طرف کو آ گیا. انہوں نے دیکھا اس کا تھوک نکل رہا, رال نکل رہی ہے, کیونکہ کتے کا تھوک اور رال اور بھیگا ہوا کتا ناپاک ہوتا ہے, تو انہوں نے بھی اپنے کپڑے ایسے کر کے سمیٹ لیے. اور جب سمیٹا اور کتا جیسی آیا نا ایسے کیا, جب کیا تو کتا سمجھ گیا اب کوئی انسان مل گیا. کتا دم ہلانے لگا اور کی کر کے تھوڑا نیچے کو جھک گیا. ان کی نظر نا کتے کی گردن پہ پڑ گئی, اتنا بڑا زخم, اور اس میں کیڑے بلبلا رہے تھے. کیا بلبلا رہے تھے وہ لوگ پیارے؟ کیڑے بلبلا رہے تھے. وہ سید صاحب نے دیکھا ہو یہ کتا اس لیے پریشان ہے. اب کتا بیچارہ کی کر رہا, اور سید صاحب دلی دل میں دعا کر رہے, اے اللہ یہ پریشان ہے, میرے پاس آیا, اے اللہ تو مجھے اس حال میں بنا دے, اس لائق بنا دے تاکہ میں اس کتے کی مدد کر سکوں. اب سوچ رہے ہیں کیا کروں. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, دیکھ رہے ایک لوہے کی تان نا باریک سی پڑو بھی مل گئی. سید صاحب نے کتے کو کرا, وہ کتا بیٹھ گیا, جلدی سے گئے اس کو تان کو اٹھا کے لائے اور لا کر کے ایسے کر کے چمٹی کی طرح بنا لیا. تان کو گھما کے نا چمٹی کی طرح بنا لیا, اور کپڑے سمیٹ کے ایسے کر کے تاکہ تھوک نہ لگ جائے, کپڑے ناپاک نہ ہو جائے, کتے سے ایسے کرا, اور اس کی گردن سے ایک کیڑا اٹھا کے پھینک دیا. پھر دوسرا کیڑا. الغرض کتے کے زخم میں جتنے کیڑے تھے سارے بین دیے. کتنے لوگوں کا سیٹھ صاحب نے دل پہ مرہم رکھا ہوگا. اس کیڑے سارے کتے کے کیڑے بین دیے, سارے کیڑے. کتا ٹھنڈی سانس لینے لگا, اب کھجلی جو تھی وہ ختم, کتا ٹھنڈی سانس لینے لگا اور اس کی تھوک ختم, زبان اندر. اب انہوں نے سوچا کیا کروں, تو پرانے لوگ جانتے ہیں جڑی بوٹی کے بارے میں, ایک دوب گھاس ہوتی ہے, انہوں نے اکھیڑی اور اکھیڑنے بعد ہلائی, ایک پتھر پہ رکھی اور دوسرے پتھر سے کچل کے اتنی بڑی ٹکیا بنا لی, اتنی بڑی ٹکیا. اور ٹکیا بنانے کے بعد اس کتے کی گردن پہ رکھ دی. یار وہ کتا تھا, انسان تو نہیں تھا نا, جانور تھا, انسان تو نہیں تھا. اب وہ کتے کی گردن پہ رکھ دی, اور جیسے ہی کتے کی گردن پہ رکھی کتا بھی بیٹھا کہ اب کوئی انسان مل گیا. اللہ یہ آل رسول تھے, سید زادے تھے, لوگ ان کے ہاتھ چومتے. اب انہوں نے سوچا یار یہ تو گر جائے گا, ٹکیا گر جائے گی. انہوں نے اپنے لنگی کی چیر پھاڑ لی. کیا پھاڑ لی؟ چیر پھاڑ کے, اور وہ ٹکیا اس کتے کی گردن میں ٹکیا کو لے کے چیر باندھ دی, جیسے پٹی باندھتے ہیں. آل رسول کہتے ہیں اللہ میں نے یہ کام کیا, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں, ویسے تو کہتے ہیں اللہ عالم و رسول, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے, مگر مجھے جو پتا ہے وہ آل رسول کیا کہتے ہیں سنو. کہتے ہیں جیسے جیسے اس کتے کا زخم بھرتا گیا اللہ تعالیٰ مجھے
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا۔ علامہ سید مقیم رحمان صاحب قلعہ۔ اپنے کیا حال ہے؟ اب گریبان میں جھانک کے جی دیکھو، جی جی، کتنے لوگوں کی مدد کی ہے بس۔ اللہ اللہ مجھے پتہ نہیں تمہارے کیا حال ہے، میرا کام بتانا۔ جی، اپنے دیکھو کیا حال ہے۔ کتا تو کتا رہا، ابا کو نہیں دیکھتے، اماں کو نہیں دیکھتے، سگے بھائی کو نہیں دیکھتے، بھتیجے بھانجوں کو نہیں دیکھتے، بیٹیوں کی شادی ہو جائے، بہنوں کی شادی ہو جائے، بیچاری انتظار کرتی رہتی ہے، میرا بھائی آتا ہوگا، جی بھتیجا آتا ہوگا، عید کے دن نہیں آتے، بقرہ عید کو نہیں آتے، کسی تہوار کو نہیں آتے، بہن تڑپتی رہ جاتی۔ کتے کو کیا سہولت پہنچاؤ گے؟ ذرا دیکھو تو انسانیت بھی ٹٹول کے دیکھو ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ حضرت اگر شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے نا، تو جھوٹن جھاٹن تھوڑے والے رزق ایک طرف بچتے کھانے کے لیے آ جائے تو بعض بڑھا لاٹھی لے کے ان کتوں کو ہی لپٹا پڑا۔ اس سے یہ پوچھو کیا یہ مہمانوں کو کھلاؤ گے کیا؟ یار حد ہو گئی، انسانیت کہاں ہے؟ انسانیت ٹٹولو اپنے اندر۔ آخری بار ٹائم ہو گیا، 1 بجے سے پہلے دعا بھی ہونا اور فاتحہ بھی ہونا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو آگے ہوگی انشاءاللہ۔ آخری بات، بہت اچھا بہت اچھا، آخری بات، اجازت ہو تو بتاؤں؟ جی ایک مرتبہ نا تھوڑا اوپر سے لاؤں بتا کے۔ میاں بیوی، کون کون میاں بیوی؟ میرے نبی اور مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں بیٹھے تھے، پیار بھری باتیں کر رہے تھے۔ میرے نبی نے حضرت عائشہ سے پیار میں آگے کہہ دیا، عائشہ آج پوچھ لو جو پوچھنا، پوچھ لو۔ اب عائشہ تھوڑی سی چپ۔ میرے نبی بولے، عائشہ کسی سے مشورہ بھی لے لو، کیونکہ معلوم ہے لڑکی میکے کوئی بھاگتی ہے، تم نے دیکھا ہوگا میکے کوئی جاتی ہے وہ۔ حضرت عائشہ بولی، آقا مشورہ لے لوں؟ کہا آ رہی ہوں، سیدھی اپنے ابا کے پاس گئی، ابو بکر صدیق کے پاس۔ کہا ابا نبی نے آج یہ کہہ دیا، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ کہا بیٹی اسی دن کے تو میں انتظار میں تھا، میں ایسی بات پوچھوں گا جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ جبریل کو معلوم ہے، نہ میکائیل کو معلوم، نہ اسرافیل کو، نہ اسرائیل کو، نہ کسی پیر پیغمبر کو اللہ جانے اور رسول اللہ جانے، نہ کسی صحابی کو، ایسی بات پوچھوں گا، مگر بیٹی مجھے بھی بتانا۔ باپ بیٹی میں بات ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے ابا جان۔ اب پوچھا کیا وہ بھی تو سن لو۔ تم نے سنا ہوگا میرے نبی معراج کو گئے، پورا واقعہ نہیں سناؤں گا۔ معراج کو گئے، پہلے آسمان پہ، دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں چڑھ۔ اب ایک مقام وہ آیا قرب خاص، اللہ میں اور رسول اللہ میں باتیں ہوئی، اللہ اکبر، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، تیسرا کوئی تھا ہی نہیں، کیا باتیں ہوئی یہ تیسرے کو پتہ ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس میں رہتے تھے، ایک بات کا اگر پتہ چل جائے نا تو موضوع کا پتہ چل جائے گا کس موضوع پہ بات چل رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، بیٹی نبی سے پوچھنا آقا جب آپ معراج کو گئے تو آپ میں اور اللہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو۔ حضرت عائشہ سے کہا بیٹی مجھے بتا کے جانا۔ ابو بکر صدیق گھر میں بیٹھے نہیں، چکر ہی لگا رہا ہے میری بیٹی آ رہی ہوگی آ رہی ہوگی، یہ بات کہیں پوچھنے کے چکر میں تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ گئی، کہا آقا پوچھ لوں؟ نبی بولے پوچھو۔ کہا آقا آپ معراج کو گئے، اللہ میں اور آپ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے صرف ایک بات بتا دو۔ نبی بولے عائشہ اتنی اونچی اڑان یہ تم نہیں بول رہی ہو، تمہارے پیچھے میرا صدیق بول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے نبی جانتے تھے کتنا پیار بھرا اندازہ تھا یار، کیا پیارا انداز تھا۔ اور تم ہو اپنے بھائیوں سے باتیں کرو گے تو تھوتڑا بگڑا ہوا، ماتھے کی گھنڈی، مسکرا کے رہا کرو، آپس میں پیار محبت سے رہا کرو، جدھر کو گزرا کرو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کے کام میں آیا کرو۔ اب کہنے لگے، میرے نہیں بولے عائشہ یہ تم نہیں ہو، تمہارے پیچھے کوئی اور ہے۔ کہاں وہی ہے۔ کہا جب وعدہ کر لیا تو بتاؤں گا۔ میرے نبی بولے
عائشہ راز و نیاز کی بات بتا دوں. ابو بکر صدیق نہ تڑپ رہے تھے گھر میں, باتیں کیا ہوئی, ایک بات کا پتہ چل جائے پھر موضوع کا پتہ چلی جائے. کیا بات ہے حضرت, واہ واہ. اتنے تڑپ رہے, بیٹھے نہیں تھے, بے قرار تھے. جو راز و نیاز کی باتیں تھی ان میں سے ایک بات تمہیں بتا دوں یا رہنے دوں؟ چلو چھوڑو, اب کی تقریر میں بتاؤں گا. اچھا 1400 سال کے بعد تم اتنے بے قرار ہو تو ابو بکر صدیق کتنے بے قرار ہوں گے؟ ذرا سوچو, غور کرو. میں نے بات چھیڑی بتانے کے لیے, سبحان اللہ, مگر تمہیں اس لیے لوہا گرم کر رہا ہوں تاکہ ایک دم ہتھوڑا ماروں. جی. حضرت عائشہ سے کہنے لگے میرے نبی, بولے بیٹھو. عائشہ اللہ میں اور جو مجھ میں نا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے ایک ہی بتاؤں گا. کہا جی آقا ایک ہی بتا دو. کہا وہ یہ ہے, اللہ نے مجھ سے کہا اے محبوب جو آپ کے امتیوں میں سے ایمان والا دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا, نفرتوں کو مٹا دے گا, آپس میں میل محبت کرا دے گا, ان کی دشمنی ختم کرا کر ملا دے گا, جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا, اے محبوب اسے میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یار بڑی خوشی کی. اب تم اپنے گریبان میں جھانکتے رہی ہو کہ ہم نے کتنوں کو توڑا اور کتنوں کو جوڑا, برائی کر کر کے کتنوں کا دل دکھایا یا کتنوں کے کام آئے, یہ تمہیں دیکھنا بھیا. مجھے پتہ نہیں ہے کتنوں کی مینڈے کاٹی ہیں, کتنوں کے پیڑ کاٹے ہیں, کتنوں کی زمین ماری ہے, کتنوں کا روپیہ مارا ہے, کتنوں کی منگنی چھڑوائی ہے, کتنوں کے بچوں کا رشتہ توڑوایا, کتنوں کو تھانے کچہری میں پھنسوایا ہے, کتنوں کو پولیس کو پیسے دے کے پٹوایا. وہ تم سمجھیو, میرا کام ہے صرف